بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جناب سیف الرحمان صاحب کیس کی ہیئرنگ تھی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جی فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کا کیس کہاں رہے گا، کیا نیب خود دیکھے گی یا کسی اور عدالت میں شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن عدالت میں کیا ہوا، جس طرح جمعے والے دن کچھ خاص نہیں ہوا تھا، ان کو ریلیف نہیں ملا تھا، تو اسی طرح آج کے دن بھی ان کو ریلیف نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی ہیئرنگ میں نیب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے وزارت قانون کو لیٹر لکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کا کیس یا اور کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں شفٹ ہوں گے یا نیب کے پاس ہی ہو سکتا ہے کہ رہیں، اور ابھی تک ہمیں اس کا جواب نہیں ملا۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن تو پیچھے چھٹی تھی، اور جمعے کے بعد ان کے وکیلوں نے دوبارہ پٹیشن منڈے کو رکھوا دی۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نیب کی حراست میں رہنا، سیاستدان تو رہ لیتے ہیں۔ تو جس دن سے آرڈیننس آیا ہے تو سب سے پہلے ریلیف بھی سیف الرحمان صاحب نے ہی اپلائی کیا ہے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیل کے لیے اپلائی کر چکے ہوئے ہیں کہ جی اب ان کو رہا کیا جائے جو ہے۔ تو کافی جلدی ہے ان کے، ایسے لگتا ہے ان کے وکیلوں کو، کیونکہ وہ بار بار پٹیشن موو کر دیتے ہیں اور ڈیٹ رکھوا دیتے ہیں، لیکن ریلیف نہیں ملتا، کیونکہ نیب وہی کہتی ہے جو کہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ہمیں نہیں ملتا جواب تو ہم کیا آرگومنٹ کریں۔ 21 تاریخ تک جو ہے سیف الرحمان صاحب نیب کی کسٹڈی میں ہی ہیں۔ آج جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی 21 تاریخ تک جو ہے آپ اپنا جواب جمع کروائیں کہ کیسز کا کس طریقے سے شفٹنگ کی جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں 2-3 دن ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئر ہو جائے کہ کیا سارے کے سارے کیسز عدالتوں میں شفٹ ہو جائیں گے یا کچھ کیس ہوں گے جو کہ نیب خود دیکھے گا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے قانونی مشکلات کافی زیادہ ہو جائیں گی۔ ادروائز تو ان کو لگ رہا ہے کہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایونچولی ان کو رہائی کسی نہ کسی فارم میں ان کی بیل ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کا کیس چل رہا تھا اور ابھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی جو کمپنی کے لیڈرز ہیں، چونکہ وہ وڈرا تو دیتے نہیں تھے اور انویسٹرز کو پیسے بھی واپس نہیں کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی بس یہ جو ہیئرنگ ہوگی نا، اس پہ 90% کیس ہم جیت چکے ہوئے ہیں، اب تو بس ختم ہونا ہے، اگلی ہیئرنگ میں یہ کیس ختم ہو جائے گا اور کمپنی پھر سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ چلنا کیا شروع ہوئی، وہ ایونچولی گرفتار ہی ہو گئے۔ تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ چونکہ وڈرا تو ہے نہیں، تو ہر دفعہ ہر ہیئرنگ سے پہلے جو لیڈرز ہیں وہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں کہ جی بس یہ تو اب رہا، آج تو رہا پکے ہوئے، تو وہ رہا پھر بھی نہیں ہوتے۔ تو اس چیزوں میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی ٹائم لگے گا، اور ان کے اوپر جو کیس ہے وہ کافی، اس میں زیادہ چارجز ہیں، اور ابھی تک عدالت کے اندر B4U کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کسی بھی چارج کا جواب نہیں دیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی یہ دیکھیں ہمارا یہ مضاربہ لائسنس ہے، یہ ہمارے ممبرز ہیں، ہم نے یہاں سے پیسے جمع کیے ہیں، اتنے اربوں روپیہ ہم نے جمع کیا، اس میں سے اتنے پیسے ہم نے یہاں پہ انویسٹ کیے، اس کا اتنا پروفٹ آیا تو ہم نے ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور وہ پروفٹ اتنا زیادہ پروفٹ تھا کہ منتھلی ہم 8 سے 9% دے رہے تھے۔ یا اگر پیسہ پاکستان سے باہر بھی گیا تو دیکھیں جی اس طرح وہ پیسہ گیا، اسٹیٹ بینک کے یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس، اور ہم ایک پیورلی لیگل بزنس ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایویڈنس نہیں شو کیا، وہ ڈے 1 سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ہمیں جرمانہ کر دیا ہوا ہے تو اب نیب اس کیس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ جو آرگومنٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی ریجیکٹ ہو گیا، وہ سپریم کورٹ میں بھی ریجیکٹ ہو گیا، اور اچھا خاصا ہیئرنگ سنی گئی تھی وہاں پہ۔ تو اب یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس نیب آرڈیننس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ چیزیں ہیں نہیں۔ اب تو گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی، کیونکہ صرف ایک بندہ تو ہے نہیں، سیف الرحمان صاحب تو جیل میں نہیں ہے، اور لوگ بھی بہت جیل میں ہیں۔ تو کمپنی کو تھوڑا سا انویسٹر کو صحیح بات بتانی چاہیے کہ بھئی اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور اصل میں اس ٹائم پہ یہ ہو رہا ہے کہ نیب کو بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے کیسز نے جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور اب 21 والے دن امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کچھ پکچر کلیئر ہو جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا سچویشن بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ کیس نیب کے پاس سے نکل گیا پھر ان کے لیے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔